سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں شکر گزار ہوں اپنے محترم بھائی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب کا کہ جنہوں نے یہ محافل کا سلسلہ جو افراد معاشرہ کی تربیت کے لیے جو بہت ضروری چیز تھی اس کا احیاء کیا مسجد میں، اور ان بابرکت محافل کے سلسلہ میں مجھے بھی مدعو کیا۔ میرے لیے باعث سعادت ہے کہ عظیم ان محافل میں مجھے بھی اللہ نے یہ شرف بخشا کہ اس کے گھر میں بیٹھ کر میں بھی اس کے دین کے حوالے سے کچھ گفتگو کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے آرگنائزرز کو، قبلہ ڈاکٹر صاحب کو، باقی تمام احباب کو، قبلہ حضرت مسعود ملت علیہ رحمہ سے جڑے ہمارے مسعودی برادران، ان سب کو، مسجد کی انتظامیہ کو، اور اس محافل میں شریک ہونے والے سب احباب کو، بچوں بزرگوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میرا موضوع خلافت راشدہ کا عہد زریں اور دور حاضر کے چیلنجز ہیں۔ تو 3 لفظ اس کے اندر میں آپ کے گوش گزار پہلے کر دوں۔ پہلا لفظ میرے موضوع کے اندر ہے خلافت راشدہ۔ کیا ہے جی؟ خلافت راشدہ۔ اور دوسرا لفظ ہے اس کے اندر عہد زریں، اور تیسرا جو بڑا لفظ ہے وہ عہد حاضر اور اس کے چیلنجز ہیں۔ عہد حاضر تو یقیناً وہ ہے جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں، میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں، یہ عہد حاضر ہے، یہ آج کا عہد اور آج کا زمانہ ہے۔ اس کے چیلنجز پہ تو شاید مجھے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے جتنے چیلنجز ہیں اس کا تو عوام الناس کو اور اس عہد کے لوگوں کو ادراک ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اسی پہ ہی آج گفتگو کر لیں کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں، تو شاید پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ بہتر جو ہے وہ صحابہ کرام کا وہ جو زریں عہد ہے وہ بہتر سمجھ آ جائے گا۔ اچھا، میرا موقف یہ ہے کہ ہم اس زمانے کے لوگ ہیں جن کو اپنے مسائل بھی کوئی نہیں پتہ، سچی بات یہی ہے۔ تو یہ نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، یہ محافل اس طرح کی اویئرنیس دے جائیں تو ان محافل کا یہی مقصد ہے۔ اور میں تو بارہا اپنے سارے دوستوں کو اور اپنی جانے والی محافل میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری ہر محفل لرننگ اور سیکھنے کا ایک حصہ ہونی چاہیے، اور جب تک یہ محافل لرننگ اور سیکھنے کا ایک پروسیجر نہیں بنے گی، ہمارا کروڑوں اربوں روپیہ لگتا رہے گا اور ہم سیکھ نہیں سکیں گے۔ اچھا، میں اعتراض نہیں کر رہا کسی کے اوپر، لیکن میں ویسے بیانی انداز میں ذکر کر رہا ہوں کہ محرم شریف آتا ہے تو اس کے اندر آپ نے دیکھا میں 2-3 راستے بدل کے آیا ہوں۔ میری خواہش تھی کہ میں یہاں نماز پڑھوں، میں 8:20 پہ گھر سے نکل آیا تھا۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں اویئرنیس ان کو دینی چاہیے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے راستے بند کرنے کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں یا نہیں؟ بولیں نا، کوئی ہماری وجہ سے بھی تو ہوتا ہوگا۔ اگر ہم کسی کے راستے بند کرنے سے تنگ ہوتے ہیں تو کوئی ہمارے راستے جب ہم بند کرتے ہیں تو بھی تو کوئی تنگ ہوتا ہوگا۔ اگر یہ آگاہی بھی ہمیں مل جائے تو میرا خیال ہے ہم بڑے کامیاب لوگ ہو جائیں۔ ایک گاڑی کو کراس کرنا، اشارے پہ کھڑے ہونا، لائن میں لگ جانا، اگر یہ اس دور کے چیلنجز نہیں ہیں تو پھر سمجھے کہ ہم سمجھے ہی کچھ نہیں۔ اور ایک ہمارے بے ترتیبی کی وجہ سے اس سوسائٹی کے اندر کتنی بے ترتیبی پیدا ہوتی ہے آپ اس چیز کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ایک قدم انسان غلط رکھتا ہے منزل کی طرف جانے والی اس سلسلے میں تو انسان کتنا دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں ان چیلنجز کو دیکھنا چاہیے، اس دور کے چیلنجز کیا ہیں۔ اگر ہم سارے ایک ایک بھی بیان کریں تو ہم بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ اس دور کے چیلنجز کیا ہیں، میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے، اگر اس مسجد میں ہم ایک ایک بھی بیان کریں تو ہم سیکھ جائیں گے۔ اگر ویسے ہم ایک طرف سے پوچھنا ہی شروع کر دیں مسئلہ کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ کوئی کہے گا معاشی مسئلہ ہے، مہنگائی ہے، بے حیائی ہے، برائی ہے، جہالت ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ ان کو کسی ایسے لفظ میں سمو دیا جائے کہ اس لفظ کی خیرات پھر صحابہ کرام کے در اقدس سے مانگی جائے تو شاید بہتری کا کوئی اسلوب نکل آئے۔
جب سے یہ موضوع میرے ذہن میں آیا، اس کی تعیین ہوئی، میں سوچتا رہا میں گفتگو کیا کروں گا، آتے ہوئے بھی میں سوچتا رہا میں آغاز کیسے کروں گا، اس کا ایک علمی سانچہ میں کیسے بناؤں گا کہ میرے سامعین کو میری بات سمجھ آ جائے۔ تو آپ یقین کریں میں ایک ہی نتیجے پر پہنچا۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ میں اگر کمپیریزن کر دوں کہ اس دور میں یہ مسئلہ تھا اور اس دور میں یہ مسئلہ نہیں رہا، تو یقیناً یہی مسئلہ ہے، اور ہمیں اس سے رہنمائی صحابہ کرام کے دور سے لینی چاہیے۔ اس کا طریقہ کار تو یہی ہے۔ میں جس نتیجے پہ پہنچا وہ کیا ہے کہ جس طریقے کے وہ لوگ تھے ہم ان صفات کے حامل لوگ ہی نہیں رہے۔ جن صفات کے حامل وہ عظیم بزرگ اور شخصیات تھے، ہم ان صفات کے حامل لوگ نہیں رہے۔ آپ 2-3 شعبے گن لیں۔ کیا مالیات کی سہولیات اس دور میں زیادہ تھی یا آج کے دور میں زیادہ ہیں؟ آج کے دور میں زیادہ ہیں۔ میں کاپس اسٹور سے اندر سے سبزی اور فروٹ منڈی سے ہو کے آیا۔ آپ یقین کریں میں اس نتیجے پہ پہنچا، آتے ہوئے بھی سوچا کہ جتنا فروٹ اس ایک روڈ کے اوپر پڑا ہے اور جتنی نعمتیں میرے اور آپ کے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دور میں کھانے کے لیے دی ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں یہ ساری سہولتیں اور نعمتیں دور صحابہ میں نہیں تھیں۔ انہیں تو تین وقت تو ہم کھاتے ہیں نا جی، ورنہ اسلام میں تو کھانا ہی ویسے 2 ٹائم ہے۔ اگر آپ روزہ توڑتے ہیں تو آپ نے کتنے ٹائم کا کھانا دینا ہے؟ سحری اور افطاری 2 ٹائم کا۔ ایک بندے کا جو کھانا ہے وہ نصف سا ہے، اب وہ کھا لے تو جتنی نعمتیں میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی، میں تو کم از کم اپنا سینہ کھول کے یہ کہتا ہوں شرح صدر سے کہ یہ سہولتیں صحابہ کرام کے پاس نہیں تھیں۔ آپ اے سی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام اے سی میں کبھی بیٹھے تھے؟ وہ جو ایک طویل وجہ نزاع ہے نا ہمارے درمیان حدیث مبارکہ، من کنت مولا فعلی مولا، وہ علی المرضی شیر خدا کے بارے میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ جملہ فرمایا، اس کی وجہ 1-2 شکایتیں تھیں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور میں نے علی المرتضیٰ سے یمن سے واپسی پہ مکے آتے ہوئے راستے میں سواری کے لیے اونٹ مانگا، انہوں نے مجھے نہیں دیا۔ تو یہ فیڈ بیک تھا۔ حضور نے پوچھا بھئی تمہارے ساتھ علی نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور میں نے ان سے اونٹ مانگا سواری کے لیے، انہوں نے مجھے اونٹ سواری کے لیے نہیں دیا۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ حضور، ایک اور صحابی عرض کرتے ہیں حضور مجھے حج کے لیے احرام کا کپڑا درکار تھا، میں نے ان سے مانگا، انہوں نے مجھے نہیں دیا۔ اس دور کے لوگوں کا ذہن ذرا دیکھیں۔ حضرت علی المرضی شیر خدا سے حضور نے پوچھا بتاؤ علی تمہاری جسٹیفیکیشن کیا ہے، تم نے ان کو اونٹ اور وہ احرام کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت علی المرضی شیر خدا بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں حضور یہ جو اونٹ تھے یہ صدقے اور گفٹ اور تحفے کے تھے، میں جب تک آپ کی بارگاہ میں پیش نہ کرتا اس وقت تک میں ان کو دینے کا مجاز ہی نہیں تھا۔ اور تم نے احرام کا لباس کیوں نہیں دیا ان کو مانگنے پر؟ تو سید مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور اس لیے نہیں دیا کہ میں نے ان کا احرام کا کپڑا چیک کیا اور میں نے یہ یقین کر لیا کہ ان کا حج اس احرام کے کپڑے میں ٹھیک ہو سکتا ہے، میں نیا کپڑا ان کو کیوں دیتا؟ اس دور میں سوچنے کا معیار بھی یہی تھا۔ اور وہ صحابہ جن کو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی تھیں، ان میں سے اگر ایک آدمی وصال فرما گیا تو اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ پورے جسم کے اوپر کفن کی شکل میں ڈھانپ دیا جائے۔ اگر سر کی طرف سے ڈھانپا جاتا تو پاؤں کی طرف سے ننگا ہو جاتا، اور اگر پاؤں کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا تو اوپر والا دھڑ ننگا ہو جاتا۔ یہ اس دور کے لوگوں کی بات ہے جن کا عہد زرعی عہد کہلاتا ہے۔ تو خلافت راشدہ آخری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بچوں کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں تاکہ پرماننٹ ان کے ذہن میں رہے، آخری صحابی دنیا سے کب تشریف لے گئے؟ ہجری سن کا آغاز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بعد میں اپنے دور میں کیا، اور اس کا اجرا آپ نے ہجرت سے کیا، یعنی جو کام انہوں نے کیا وہ ان سے چند سال پہلے کیا۔ ہمارے سال کا آغاز تب ہوگا جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے ہجرت فرمائی مکہ سے اور مدینہ منورہ تشریف لائے۔ پہلا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے لے کر آخری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یہ پورا زمانہ تاریخی اعتبار سے 110 ہجری تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ تاریخی کتابوں میں مختلف طرح کی بات ہے کہ آخری صحابی کب دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک روایت میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی تھے جن کا وصال 110 ہجری میں ہوا۔ تھوڑا سا ذہن آپ حاضر رکھیں گے تو یہ خلافت راشدہ اور اس کا زمانہ آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گا۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے حیات ظاہری سے پردہ فرمایا، اس وقت ہجری سن کون سا تھا؟ بچے سارے، ہجری سن کون سا تھا؟ 11 ہجری۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پردہ فرمایا تو ہجری سن کون سا تھا؟ 11۔ اب یہ حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا کہ 11 ہے، اس کا آغاز اور اجرا اور تعیین ہی بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، لیکن حساب لگا لیا گیا کہ اس کا آغاز ہوگا جب حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، اس ہجرت سے سٹارٹنگ پوائنٹ ہوا تو حساب لگایا گیا حضور کتنے سال وصال فرما گئے؟ 11ویں سال۔ حج کب کیا؟ پیچھے چلتے آئے نا جی، حج کب کیا؟ 1 سال پہلے، بھائی 84-85 ڈیز آفٹر حج حضور کا حیات ظاہری سے وصال ہوا۔ تو وصال کب ہوا؟ کتنے ہجری میں؟ 11 ہجری۔ حضور کا وصال کب ہوا؟ 11 ہجری میں۔ اس سے پہلے حج کب ادا کیا؟ 10 ہجری میں۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے پہلا حج کب ادا کیا؟ 9 میں۔ اور غزوہ تبوک کب ہوا؟ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سب کچھ بارگاہ رسالت میں قربان کر دیا۔ اس سے پہلے چلتے ہیں 9 ہجری میں، یہ دونوں کام 9 ہجری میں ہوئے۔ اے میں سارے سن کے بھی جانے نے، میرا گھر کوئی کام نہیں۔ جڑے چہرے سست بیٹھے نے نا جی، انہاں کول میں سن کے جانے نے۔ اے 11 کم از کم فگر تسی یاد کرنے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال 11 ہجری، اور حج بیماری کا آغاز بھی 10 میں ہی ہوا نا، 13-14 دن حضور بیمار رہے، پھر اس کے بعد تو 11 میں حج، 10 میں 11 میں وصال، 10 میں حضور کا حج، اور 9 میں 2 کام، ایک غزوہ تبوک اور ایک مسلمانوں کا پہلا حج۔ اس سے پہلے فگر کیا بنا؟ 8۔ 8 میں بڑا واقعہ کیا ہوا؟ فتح مکہ۔ 8 میں کیا ہوا؟ فتح مکہ۔ اس سے 1 سال اور پیچھے 7 میں فتح خیبر۔ 7 میں کیا ہوا؟ فتح خیبر۔ 6 میں صلح حدیبیہ۔ یہ ذہن وچ رکھنا، میں پچھو پھر سننے نے۔ 8 میں فتح مکہ، 7 میں ہاں اے جڑے بچے یاد کرتے ہیں 2 1 2 2 2 4 2 3 6، یہ ہوں تسی بھی یاد کرنے نے۔ 8 میں فتح مکہ، 7 میں فتح خیبر، 6 میں صلح حدیبیہ، 5 میں غزوہ خندق، 5 میں غزوہ خندق، 4 میں سیدنا امام حسن حسین کی پیدائش رضی اللہ تعالیٰ عنہما، 3 میں احد، 2 میں بدر، 1 میں آپ مواخات اور میثاق مدینہ کر لیں۔ آپ ادھر سے شروع کریں یا ادھر سے؟ 11 میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک، حیات ظاہری سے پردہ، 10 میں 9 میں ٹھیک ہے غزوہ تبوک اور حج پہلا، 8 میں فتح مکہ، 7 میں خیبر، 6 میں صلح حدیبیہ، 5 میں غزوہ خندق، 4 میں صاحبزادگان کی پیدائش، 3 میں احد، 2 میں بدر، 1 میں مواخات مدینہ اور میثاق مدینہ۔ یہ صحابہ کو جو عہد ذری نصیب ہوا، جس کو ہم عہد ذری کہہ رہے ہیں، یہ تو صدقہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو کچھ سیکھا صحابہ نے وہ کس سے سیکھا؟ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا۔ اب خلافت راشدہ، آخری صحابی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں 110 ہجری میں۔
اس کو آپ چیلنج کر کے نہیں کسی کو کہہ سکتے. بھائی ہم نے مسجد میں سنا تھا کریمی صاحب کی، ایک مولوی صاحب آئے تھے کہ 110 میں ہوئے ہیں. بھائی حضرت ابو طفیل کی جو وصال ہے اس کی تاریخی روایت 110 ہے. بعض کہتے ہیں کوئی اور صحابی بھی تھے، ہم موٹا موٹا فگر لگا لیتے ہیں. آخری صحابی کا وصال کب ہوا؟ 110 میں. حضور کے کتنے سال بعد؟ تقریباً 100 سال بعد. تقریباً 100 سال بعد آخری صحابی دنیا سے تشریف لے گئے. اس 110 تک حضور کے زمانے سے لے کر آپ کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کتنے سالوں کو کہا جاتا ہے؟ 30 سال. کب؟ کتنے سالوں کو؟ 30 سال. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک کب تھا؟ 11 میں. اب اس کے بعد 30 سال ایڈ کر لیں تو کب تک بنا؟ 30 بیٹا، 11 میں 30 41. کب تک بنا؟ 41 ہجری میں بنو امیہ مسند خلافت پر آئے. کب جی؟ 41 ہجری میں بنو امیہ مسند خلافت پر آئے، اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا تقریباً 91-92 ایئر کے قریب. 91 92 93 سال کے قریب یہ سلسلہ بنو امیہ کا 41 ہجری کے بعد چلتا رہا. اگر 41 کے بعد آپ 90 100 90 91 شامل کریں تو کتنا بنتا ہے؟ 100. اور کتنا ہو گیا؟ 41 میں آپ 90 جمع کر لیں، 130 بنا. 130 سے لے کر پھر آگے تقریباً 550 سال تک بنو عباس مسند خلافت کے اوپر متمکن رہے. یہاں تک یہ تھا کہ مسلمان تقریباً ایک خلیفہ کے ماتحت تھے. اس کے بعد پھر خلافت جو ہے وہ مزید بکھرتی گئی. ان میں مسلمانوں نے اوپر نیچے بہت ساری ترقیاں کی. میں جن بچوں کے ذہن میں نہیں بیٹھا میں پھر عرض کر دوں. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک 11. آخری صحابی کا وصال 110. ان 11 سے لے کر 110 کے 100 سالوں میں خلافت راشدہ کتنے سال ہے؟ 30 سال ہے. خلافت راشدہ 30 سال، جن میں تقریباً 4 سال 9 مہینے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اور 6 مہینے کا عرصہ تقریباً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اس کے بعد 12 دن کم 12 سال 12 دن کم 12 سال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے. اس کے بعد مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے وہ تقریباً 4 سال اور کچھ مہینے تک ہے. اور میں سیدنا ابوبکر صدیق کا دور کتنا عرض کیا ہے؟ لیکن 2 سال. یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4 سال اور تقریباً کچھ مہینے ہے. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال اور چند مہینے. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال 6 مہینے. حضرت عثمان غنی کا 12 دن کم 12 سال. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4 سال اور کچھ مہینے. اور اس کے بعد سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو دور خلافت چند ماہ کا ہے، اس کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ایک تسلسل ہی مانا جاتا ہے. یہ ٹوٹل اگر ملائیں تو کتنا بنتا ہے؟ 30 سال. یہ 30 سال کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے بعد خلافت میرے طریقہ پر علی منہاج النبوہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے پر یہ خلافت کا سلسلہ 30 سال تک جاری رہے گا. اس کے بعد پھر ملوکیت ہوگی. اب یہ کتنے سال بنے؟ 30 سال تقریباً بنے. یہ ہے خلافت راشدہ. راشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مرشد اسی سے نکلا ہے. راشد، مرشد اور مرشد. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بھائی میرے صحابہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ. پھر فرمایا میرے بعد خاص طور پر صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنا. ہم اس دور کو خلافت راشدہ کیوں کہتے ہیں؟
اس کی ہر بات کو اپنے لیے اوتھینٹک کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ زبان رسالت سے اس دور کے فضائل آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی۔ جب کریمی صاحب تعارف کروا رہے تھے میرا، 4-5 جملے اور لفظ انہوں نے بڑے خوبصورت بولے۔ کسی بھی گفتگو کو سمجھنے کے لیے وہ بہت اعلیٰ ہیں۔ اگر ہم نے اس صحابہ کرام کے دور کا انالیسز کرنا ہو، ہم نے تجزیہ کرنا ہو، اور آج کے معاشرے کے زوال کے حوالے سے تجزیہ کرنا ہو، ہمارے پاس پیرامیٹر وہی ہوں گے جو عروج کے۔ ہم عروج کی چیزیں دیکھیں گے اور ان میں جب ڈیکلائن دیکھیں گے تو ہم کہیں گے اب ان چیزوں کو کیا آ گیا؟ زوال آ گیا۔ وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے ہے ہمارا خاندان۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ہمارا خاندان۔ اس خاندان میں میاں بیوی ہیں، اس خاندان میں ماں باپ ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد کے پھر آگے رشتہ داریاں ہیں۔ یہ پورا سسٹم کیا کہلاتا ہے؟ خاندانی سسٹم، فیملی سسٹم، معاشرتی نظام۔ جب اس میں لوگ ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو معاشرہ ترقی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس مسجد میں اگر اے سی چل رہے ہیں تو پیسوں کی ضرورت ہے نا، پیسوں کے بغیر تو بل پے نہیں ہو سکتا۔ اب تو یونٹ بھی کتنے کا ہو گیا؟ مسجدوں میں چلنے والے اے سی یقیناً ان کے جو یونٹ ہیں وہ 100 تو نہیں گرتے، 200 بھی نہیں، 3، 4، 5، 6، 700 تقریباً اگر کوئی یونٹ گرتے ہیں، آپ کو یونٹ تقریباً ایوریج 60 روپے کا پڑتا ہے۔ یہ جو اب امینڈمنٹس ہوئی ہیں 700 تک، جیسے 1 میٹر کے یونٹ گر گئے، اس کا پہلے یونٹ سے ہی اس کا ریٹ کیا ہوگا؟ 60 روپے۔ 60 روپے، 60 روپیز کا ایک یونٹ۔ اگر یونٹ کتنے گر گئے؟ 700۔ 100 گرے تو ریٹ اور ہے، 200 گرے تو ریٹ پھر اور ہے، اور وہ دوسرے 100 سے شروع نہیں ہوگا بلکہ پہلے 100 سے شروع ہوگا۔ یہ بات آپ کے نالج میں ہے یا نہیں ہے؟ جی ہیں جی، 42,000 روپے حکیم صاحب نے حساب لگایا ہوا ہے، لیکن میرے یورک ایسڈ دینے علاج نہیں کیتا۔ یہ مجھے جس پروگرام میں بھی ملتے ہیں کہتے ہیں میں آپ کو دوائی دوں گا، آپ کا یورک ایسڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ آج پہ دینے نے دوائی۔ آج بھی جب مجھے ہاتھ ڈال رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا کہ حکیم صاحب میرا یورک ایسڈ، کہتے تو اسی آئے ہی نہیں۔ تو اب حکیم صاحب آپ نے مجھے دوائی دینی ہے۔ سر یہ بھی اویئرنیس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ اس معاشرے کے آپ زوال اور ڈیکلائن کو دیکھیں۔ 2005 میں پنجاب یونیورسٹی میں جب ایم اے کر رہا تھا، 5 سے 7 میرا سیشن ہے، 7 میں بے نظیر مری تھی، 7 میں ہی مری تھی نا، ہیں جی، 2007 میں بے نظیر مری تھی، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا اس دور میں یا نہیں 7 میں تھی یا اس سے بعد میں تھی؟ 7 میں تھی، راؤنڈ اباؤٹ۔ ہمارے ٹیچر تھے، ہمیں قرآن مجید پڑھاتے تھے پنجاب یونیورسٹی۔ اب میری بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے لیکن انہیں کی یہ سچی بات ہے، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ جب وہ مری نا، ان سے اگلے دنوں میں ہم کلاس میں بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں اللہ ادی قبر نو اگ دے نال بھر دے وے۔ ہم پریشان ہوئے کہ اتنی سخت کیوں باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو بجلی کے ٹھیکے باہر کر کے آئی ہے وہ 1 یونٹ 60 روپے کا ہے، 1 یونٹ۔ یہ 2007 کی بات ہے، جس نہج پہ آج ہم 2023 میں پہنچے۔ یہ ایک نے نہیں کیا، ایک نے معاہدہ کیا، اگلے نے اس کو پروان چڑھایا، اس سے اگلے نے اس کو پروان چڑھایا، اس سے اگلے نے اس کو پروان چڑھایا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج ایک غریب آدمی کے لیے اپنے مہینے کا کچن پورا کرنا چیلنج ہے۔ سر جس کی سیلری 1 لاکھ روپیہ ہے نا، اس کا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، انتہائی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہمارا نظام نہیں ہے جو زوال کی طرف چلا گیا ہے؟ اچھا اس نظام میں ہم خود بھی شریک ہیں، یہ زوال کی طرف کیوں گیا؟ اور یہ اب فوراً بدل رہا ہے۔ مثلا میں چونکہ ٹیچر ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی پڑھاتے ہیں کالج میں۔ اچھا رواج کیا چلتا رہا؟ آج سے پہلے 15 سال تک دڑا دڑ لوگ بیالوجی پڑھتے رہے۔ 9th سے ہی بچے کہاں شفٹ ہو جاتے تھے؟ بایو میں، بولے نا جی، بایو میں۔ اچھا بیالوجی پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے؟ بچہ کیا بنے گا؟ ڈاکٹر، بنا لو ڈاکٹر۔ 15-20 سال یہی ٹرینڈ چلتا رہا، اور میڈیکل کا میرٹ کہاں پہنچ گیا؟ بچوں کو مشین بنا دی۔ 95%، 94%۔
سرکاری یونیورسٹیوں میں کالجز میں میڈیکل کا بچہ پڑھے گا، اس کا میرٹ 94 نمبر ہوں گے % تو داخلہ ملے گا، ورنہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے یہ بھائی ڈاکٹر بنے گا۔ اچھا دھڑا دھڑ دنیا پڑھتی رہی، میرٹ کہاں پہنچ گیا؟ 95%، 94%۔ اب یکدم جب کرونا آیا دنیا اور طرف بدلی، اب ساری دنیا نے بیالوجی چھوڑ دی، اب ساری دنیا کمپیوٹر سائنس کی طرف چلی گئی۔ آپ اندازہ کریں میڈیکل کے سیکشن کالجز میں لمبی لائن میں بنتے تھے۔ ایم اسٹینڈ فار میڈیکل، ہمارے کالجز میں ٹائم ٹیبل بنتا ہے تو ای اسٹینڈ فار انجینئرنگ اور ایم اسٹینڈ فار میڈیکل، اے اسٹینڈ فار آرٹس۔ تو میڈیکل کے سیکشن ہوتے تھے M1، M2، M3، M4، M5، M6، 7 اور بڑی مناسب فیس میں بچے پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح انجینئرنگ کے سیکشن ہوتے تھے۔ سر اب میڈیکل کا ایک سیکشن، آپ ICS کا سیکشن میتھ اسٹیٹ یا کمپیوٹر ICS 1، ICS 2، ICS 3، 4، 5، 6، 7۔ اب ساری دنیا کدھر چل پڑی؟ کمپیوٹر سائنس کی طرف۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ مطلب ہمارے سامنے ہمارا فیوچر کیا ہے؟ جہاں دنیا چلی ہم سارے پیچھے چل پڑے۔ میں بالکل دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہمارا جتنا بھی نظام تعلیم اس سوسائٹی میں رائج ہے وہ سارے کا سارا انتہا پسندی پہ مبنی۔ میں شرع صدر سے عرض کر رہا ہوں، میری بات ریکارڈ ہے، میں قیامت تک اس کا ذمہ دار ہوں۔ ظاہر ہے میں نے اتنی بات کرنی ہے جو مجھے سمجھے۔ ہمارے جتنے بھی نظام تعلیم سوسائٹی میں رائج ہیں وہ سارے ایکسٹریمزم پہ مبنی ہیں، انتہا پسندی پہ مبنی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ۔ انتہا پسندی کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنی فرقی فٹ ہے، اگلے کی پرواہی کوئی نہیں۔ انتہا پسندی کی سادہ سی مثال میں عرض کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی سارا غلط ہے، یہ انتہا پسندی ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ ڈاکٹر بن گیا، ایک بندہ انجینئر بن گیا، ایک بندہ دنیاوی تعلیم میں کمال پڑھ گیا۔ اس سے پوچھو تم ڈاکٹر بھی ہو، تم انجینئر بھی ہو، تم ماہر بھی ہو، تم 5 لاکھ روپیہ تنخواہ بھی لیتے ہو، کیا تم اگر باپ مر گیا جنازہ پڑھا لو گے؟ کتنے % لوگ ہیں جو پڑھا سکتے ہیں؟ سر یہ انتہا پسندی ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہونا چاہیے وہ آپ نہیں کر رہے، یہی تو انتہا پسندی ہے۔ میں ایک ایسے بچے کو بھی جانتا ہوں، یہ ابھی 10-15 دن پہلے میں ہو کے آیا، ایک جگہ پہ ائمہ مساجد کی ٹریننگ تھی، کو 100 کے قریب۔ ایک کمپیوٹر والا بچہ جس نے IT میں ماسٹر کیا ہوا ہے، وہ کسی امریکن کمپنی کے میں آن لائن جاب کرتا ہے، سر 11 لاکھ روپیہ اس کی تنخواہ ہے۔ مطلب فن ہے نا اس کے پاس، تو ساری اس فن نے اس کو سارا کچھ باقی بلا دینا ہے۔ بھائی انسانیت والا علم تو کوئی اور ہے، آپ دوسری طرف آ جائیں۔ بالکل میرا شعبہ ہے نا، میں اس لیے اللہ کی رضا کے لیے ٹھیک بات عرض کروں گا۔ اگر ڈاکٹر کو، انجینئر کو، مشہور کسی دنیا دار پڑھے لکھے آدمی کو اگر ماں باپ کا جنازہ پڑھانا نہیں آتا، کفن دفن نہیں آتا، تو آپ مذہبی ہمارے دوستوں اور اس طبقے کا حال بھی تو دیکھ لیں۔ کیا ہم 8 سال پورا درس نظامی پڑھتے ہیں؟ ہم کھپتے کدھر ہیں؟ ہماری یوٹیلائزیشن کدھر ہوتی ہے؟ 25,000 کی مسجد کے علاوہ سوسائٹی ہمیں قبول نہیں کرتی، یا کرتے ہیں آپ لوگ؟ بھائی امام کو، عالم دین کو، 8-10 سالہ پڑھے ہوئے کو آپ کتنی تنخواہ دے دیتے ہوں؟ 30,000، 35,000۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس مسجد کی انتظامیہ کو مخاطب ہوں، کل کو ڈاکٹر صاحب سے چڑھ جائے تو اسی کیوں بلائے۔ میں اللہ کی رضا کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہم انالیسس کرنے بیٹھے ہیں نا کہ ہمارے دور کے چیلنجز کیا ہیں، عہد صحابہ کا زرعی، وہ جو عہد ہے زرعی، اس سے ہم کیا رہنمائی لے سکتے ہیں؟ سر اسلام کس نظام تعلیم کا قائل ہے؟ دینی کا، دنیاوی کا؟ صحیح بتانا ہے، دینی کا دنیاوی کا ہے؟ دینی کا دنیاوی کا؟ سر جو تقسیم کرتا ہے وہ ظالم آدمی، جو کہتا ہے دینی تعلیم الگ ہے دنیاوی تعلیم الگ ہے وہ ظالم آدمی۔ کیا قرآن آپ کو دینی اور دنیاوی دو الگ تعلیمیں بتا رہا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اور میری دانش کے مطابق میں عرض کر دوں کہ جب ہمارا مدرسہ اور ہمارا سکول الگ ہوا، ہماری بربادی کی پہلی اینٹ اس خطہ ارضی میں رکھ دی گئی تھی۔ یہ بچہ مدرسے پڑھے گا، یہ سکول پڑھے گا، وائی یہ کیوں پڑھے گا؟ اس کا رزالت یہ نکلا کہ ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کو غلط کہتا ہے۔ سر مدرسہ اور سکول الگ نہیں ہے،
آپ قرآن مجید کھول کے دیکھیں، آپ کی ساری سائنسز آپ کو قرآن مجید میں نظر آتی ہیں. جو سائنسی علوم ہیں وہ آپ کو قرآن میں نظر آتے ہیں. آپ بیالوجی دیکھیں، آپ کو 20 آیتیں بیالوجی پر قرآن مجید میں نظر آئیں گی. میرا سائنس سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن جس نظر سے میں قرآن کو پڑھتا ہوں، آپ بایو کی ڈیفینیشن پڑھیں، نامی کی کتاب سے ہی پڑھ لیں، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی، کہ بایو کون سا علم ہوتا ہے جو لائف کو سٹڈی کرتا ہے. بایو کون سا علم ہے جو زندگی کو سٹڈی کرتا ہے. زندگی کتنی چیزوں کی ہوتی ہے؟ ایک انسانوں کی اور ایک انسانوں کے علاوہ باقی ساری. پودوں میں زندگی ہوتی ہے کہ نہیں؟ زمین میں زندگی ہوتی ہے یا نہیں؟ ساری شاخیں آگے چلتی جائیں گی. کوئی علم بیالوجی بن جائے گا، بایو بن جائے گا، کوئی باٹنی بن جائے گا. باٹنی کس کو ڈیل کرتا ہے؟ پودوں کو. تو پودوں کی حیاتیات کوئی ڈیل کرتا ہے. سر میں یہاں بیٹھ کے قرآن کھول کے آپ کو بیالوجی کی 20 آیتیں اسی مسجد میں نکال کے دیتا ہوں. اچھا، بیالوجی اگر لائف کو ڈیل کرتی ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر بیالوجی انسانی زندگی کو ڈیل کرتی ہے اور اس کو پڑھ کے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، کوئی آنکھیں کھول کھال کے چیک کرتے ہیں، کوئی دل کھول کھال کے چیک کرتے ہیں، کوئی زندگی دیکھتے ہیں، کوئی ڈی این اے چیک ہوتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تم تو پیدا ہوگا تو دیکھتے ہو نا، میں عالم ارواح سے ڈسکس کر رہا ہوں جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا. تو سب سے پہلا اصول سر، صحابہ کے دور کا عروج علم کی حقیقی تعریف پہ مبنی تھا کہ علم نام کس چیز کا ہے؟ حقیقت کو جاننے کا. علم نام کس کا ہے؟ حقیقت کو جاننے کا. اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا یہ محرم میں پروگرام تھا، ایک مولوی صاحب آئے تھے، علم کی تعریف کیا تھی؟ علم کی تعریف ویسے ذہن میں رکھ لیں، علم کا معنی کیا ہے؟ حقیقت کو جاننا. علم کا نام کیا ہے؟ اچھا، اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کون سی ہے؟ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت خدائے وحدہ لا شریک ہے. اس سے بڑی اس کائنات کی کوئی حقیقت نہیں. جو علم، اب علم کے بارے میں دیکھ لیں کہ علم پھر ہے کون سا. جو علم آپ کو حقیقت بتائے وہی علم ہے نا. جو علم آپ کو ریئلٹی بتائے. اچھا، میں اس کو اور سادہ کر دیتا ہوں. آپ نے جلتی ہوئی آگ کو پکڑا، آپ کا ہاتھ جل گیا، آپ کو علم حاصل ہوا یا نہیں؟ جنہوں اجے بھی نہیں ہویا. پھر بھئی آپ نے آگ کو پکڑا، آپ کا ہاتھ جل گیا، آپ کو علم حاصل ہو گیا. اسی کو سائنس کہتے ہیں. بھائی تجربہ ہو گیا نا، مشاہدہ ہو گیا، تجربہ ہو گیا، نتیجے پہ پہنچ گئے. یہ تینوں ہی سائنسی طریقہ کار ہیں. آپ نے چیز کو دیکھا، آپ نے آبزرو کیا، تجربہ کیا، نتیجے پہ پہنچ گئے. آگ جلتی دیکھی، دیکھ لی، آبزرو کر لی، اس کو پکڑا تو ہاتھ جل گیا، تجربہ ہو گیا، نتیجے پہ کیا پہنچے؟ آگ جلاتی. یہ علم ہے. حقیقت پتہ چل گئی نا. اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی قدرت ہے. جو علم آپ کو اس ذات کی حقیقت نہ بتلائے، اس ذات کی طرف جانے والے راستے کا پتہ نہ بتائے، وہ گانٹ دے، آپ 20 روپے دے کے واپس چلے جائیں، اس کی بیٹی بیچاری کو رشتہ بھی کسی نے نہیں دینا کیونکہ یہ موچی ہے. لیکن یہی اگر کوئی سائنس پڑھ کے، علم پڑھ کے اور ہش پپی کا جی ایم بن جائے، ساری دنیا اس کو سلام کرے گی. کیوں؟ کہ یہ بہت بڑا آدمی بن گیا. یہی فرق ہے علم میں اور آپ کے فن میں، جہاں تک ہمیں پہنچا دیا گیا. آپ یقین کریں، میرے ایک نمازی نے پکوائی کا، دیگوں کا کام صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ میری بیٹی کے رشتے نہیں آتے. اس کی بیٹیاں پتہ ہے کتنی محنتی ہیں. اس کی بیٹیاں جو دیگوں کی پکوائی کرتا تھا، اس نے دیگوں کی پکوائی چھوڑی کہ میری بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے. سر اس کی بیٹی فزکس میں PhD کر کے UK چلی گئی. اس نے وہاں جا کے شادی کیا. اس نے کہا میرا باپ ہمارے لیے تڑپتا رہا، کڑتا رہا، آج میں دکھاؤں گی کہ واقعی ذات پات کوئی نہیں ہوتی، پیشہ کوئی نہیں ہوتا، محنت پہ دنیا کھڑی. تو سر جو کچھ آج ہم پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام کا اس نظام تعلیم سے پوائنٹ آف ویو کچھ مختلف تھا. صحابہ کا علم تھا، ہمارے علوم فنون پہ مشتمل. آپ فزکس پڑھتے ہیں، سر یہ فن ہے. آپ کیمسٹری پڑھتے ہیں، یہ فن ہے. آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، یہ فن ہے. کیا ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے وہ 100% ٹھیک ہوگا؟
اچھا ویسے کبھی کبھی بڑی ہنسی آتی ہے، آپ ڈاکٹر سے سر چیک کروانے جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کا بخار کیسے چیک کرتا ہے جی؟ تھرمامیٹر تے بخار تھرمامیٹر چیک کیتا کہ ڈاکٹر نے کیتا؟ تو بندے کی صلاحیت کدھر گئی؟ اچھا بندے کی شوگر چیک کرنی ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیں، ڈاکٹر صاحب شوگر چیک کریں، وہ کیا کرے گا؟ اس پین پہ ڈال کے شوگر بتائی کس نے؟ میٹر نے۔ ڈاکٹر صاحب کا کی کمال ہے جی؟ کمال ہے تے حکیم صاحب کا کمال ہے جڑے ویک کے دسن گے، اے بھاویں دسن نہ دسن، لیکن کمال تو اس حکمت کا ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمائی ہے، اور وہ حکمت بندے کے پاس ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ علاج ہے کچھ، اس کے پاس حکمت ہے، وزڈم ہے، نالج ہے، اس نے بندے کی نبض دیکھی، بتایا بھائی تیرے اندر یہ بیماری ہے۔ سر کروڑ روپیہ لگا کے اگر 150 روپے والے تھرمامیٹر سے ہی بخار پوچھنا ہے تو ہم اس فن سے باز آئے۔ ایک پچھلے دنوں ویڈیو یوٹیوب پہ چل رہی تھی، ایک بندے نے ایک ہی جگہ سے ایک ہی کمپنی کی شوگر چیک کرنے والی 4 مشینیں خریدی، ایک ہی بندے کے ایک ہی نکلے ہوئے خون کو چاروں مشینوں پہ ایک ہی منٹ میں لگایا، چاروں کا رزلٹ مختلف۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک ہی کمپنی کی ایک ہی جگہ سے فوراً اس نے مشینیں خرید کے ڈبہ پیک کھولی، ایک ہی بندے کا خون لے کے اسی خون کو چاروں مشینوں پہ لگا کے چیک کی۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ باغی ہو جائیں سوسائٹی میں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کوئی سوچ لیں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ ہم نے حکمت چھوڑ دی، ہم نے جو چیزیں قدرتی علاج پہ مشتمل تھیں ہمارے گھروں کے کچن سے ہی نکل گئیں۔ بھائی جس کو صحت کا نہیں پتا وہ عہد صحابہ کا زرین دور کیسے دیکھے گا؟ حضرت علی المرضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا کتنی وزنی تھی، میں نے بھی پہلی دفعہ قبلہ بابا جی کی تقریر سے سنی تھی، وہ 36 کلو وزنی تھی۔ ایک 36 کلو ایتھو اٹھاؤ نا تے تلا مسجد کول جا کے اتنے چھوڑ آؤ، میں نہیں چوک کے لے جاؤ۔ وہ حضرت صاحب مجھے لے کے آئے شہزاد بھائی، وہاں گاڑی میں نے وہاں کھڑی کی، یہاں راستے بند تھے، مجھے ہی کوئی ایک بندہ اٹھا کے تلا مسجد میں چھوڑ آئے۔ اور پرانے زمانے میں یقین کریں میرا ذاتی ایکسپیریمنٹ، ہمارا ڈیرا تھا گاؤں میں، ایک بندہ ڈاکیا تھا، پوسٹ مین، وہ ہمارے گاؤں سے آگے پہاڑوں سے 3 کلومیٹر چل کے آتا ہمارے ڈیرے پہ، بالکل شرع صدر سے، کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا۔ ہیومینٹی دیکھیں، انسان دیکھیں، خوراکیں دیکھیں، کمال دیکھیں۔ 3 کلومیٹر وہ چل کے آیا ہمارے ڈیرے پہ۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہماری والدہ گائے کا دودھ نکالتی، وہ 8 9 10 کلو کا ڈبہ بھرا ہوا ہوتا، وہ پوسٹ مین وہ ڈبہ اٹھاتا، 2-3 کلومیٹر اور سفر کر کے شہر میں آتا، وہاں شہر سے وہ اپنی ڈاک لیتا۔ کتنے کلومیٹر چل کے آیا پہاڑوں میں؟ 6 کلومیٹر۔ میرے ساتھ چلیں کو کمی بیشی ہو، جو چور کی سزا میری سزا۔ 6 کلومیٹر چل کے آیا، 10 کلو دودھ والا ڈبہ بھی، وہاں سے آ کے اس نے ڈاک لی اور اپنی سائیکل پکڑی، 11 کلومیٹر سائیکل چلا کے دوسرے شہر میں جا کر ڈاک دی، اور وہاں سے اپنے دفتری امور پورے کر کے 11 کلومیٹر سائیکل چلا کے پھر واپس آیا، وہاں سے پھر اپنا سامان لیا، ہمارے ڈیرے پہ 3 کلومیٹر بعد واپس دیا، اگلے 3 کلومیٹر کے بعد گھر گیا۔ بتائیں کتنے کلومیٹر سفر بنا؟ 11 11 22 اور 6 اور 6 12، کتنا بنا؟ سر اللہ گواہ ہے، یہ وہ ریئلٹی ہے جو آج سے، میری 42 سال عمر ہے، جو میں آج سے 30 سال پہلے کی راؤنڈ اباؤٹ بیان کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیں نا آج کوئی اتنا چل بھی لیتا ہے؟ ہم اپنے ہی مخلص نہیں ہیں، ہماری خوراک کا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے، ہمارا کھانا پینا ہی ٹھیک نہیں ہے، ہم کس عہد زرعی کی بات کریں گے اس دور میں جس کو اپنی فکر کوئی نہیں ہے؟ ابھی کتنے آپ میں سے 80% لوگ ہوں گے جنہوں نے کھانا کھانا ہوگا۔ حضور لنگر کا انتظام بھی ہوتا ہے محفل میں، ہیں جی؟ آپ دیکھ لینا جی کتنے بجے روٹی کھائیں گے؟ 10:30 بجے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ 10:30 بجے کو کھانے کا ٹائم بھی ہے؟ ویسے شیئر کر رہے ہیں نا ہم حقیقت۔ اس محرم کے دنوں میں، عید نواز رسول کی شہادت کے دنوں میں، ان عظیم شخصیات کے ذکر میں جنہوں نے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دینا ہے، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی ماں سید کائنات ہے، اگر ہم آج بھی ریئلٹی نہیں جانچیں گے تو کب جانچیں گے؟
ہمارا تو یہ لائف سٹائل ہی ان نیچرل ہے جو صحابہ کے دور میں نہیں تھا، اور آج یورپ نے اپنا لی ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائز، یہی تو اسلام کہتا تھا۔ آخری کام ایک بندہ مومن کا عشاء کی نماز ہو، یہ صحابہ کرام کا وتیرہ تھا۔ میں حدیث دکھا سکتا ہوں، حضور نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد دائرہ بنا کر گفتگو کرنا ناپسندیدہ ہے۔ ہاں کوئی شرعی مسئلہ ہو تو کہیں ذکر کر دیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ ہماری محفلیں بھی ساری رات کو ہوتی ہیں، لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیاں، سارے اس کی ہمیں اصلاح کرنی پڑے گی۔ آج اگر شیعہ روڈ بند کر کے بیٹھے ہیں نا، ہمیں بھی اپنے کلوں میں آج تہیہ کرنا ہے، راستہ کبھی بند نہیں کرنا۔ کسی کا کل ہو آج تہیہ کر لیں، ہم نے راستہ بند نہیں کرنا، وعدہ ہو گیا جی۔ کل کرانے ہیں مسجد کے اندر کروائیں۔ اور دیکھیں نا آج یورپ میں کسی بھی جگہ پر جو اقلیت میں لوگ رہتے ہیں وہ سارے کام اپنے اپنے چرچ میں کرتے ہیں، نہ جائیں کہیں اور۔ پاکستان میں دیکھ لیں، ہر مرنا ہر جینا عیسائیوں کا اپنے چرچ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ سر لوگ نہیں کرتے، اس کی وجہ میں آپ کی اصلاح کے لیے ایک اور بات عرض کر دوں، میرے جیسا بندہ تنگ ہے آپ کے ان پروگراموں سے کہ جو ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ایک بندہ کل رکھتا ہے، میں آپ کو 3 دن پہلے ایک جگہ پہ کل تھے، میں نہیں تھا وہاں، ایک اور میں نے دوست کو بھیجا، خطیب پڑھا لکھا 8 سالہ درس نظامی حافظ قرآن، وہ جا کے بیٹھا ہے تو سر انہوں نے 3 نعتیں پڑھی ہیں پہلے 15-15 منٹ کی، اور درود تاج ایک بندے نے 18 منٹ میں پڑھا ہے اور کہا ہے مولوی صاحب دعا کر دو، کہنے تقریر ضرورت ہی نہیں۔ 15-15 منٹ کی 3 نعتیں، 18 منٹ کا درود تاج، کتنے منٹ ہی پڑھے جانا درود تاج ہیں جی؟ 18 منٹ کا درود تاج، اس کے بعد کہتے ہیں جی دعا کر دیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو تقریر کے لیے انہوں نے بھیجا تھا، کہتے ہیں ضرورت نہیں۔ ان سے پوچھیں باپ اور ماں کی قبر کبھی کھودی ہے کسی پیارے کی؟ کیا تمہیں کفن کا کپڑا کاٹنا آتا ہے؟ مرد کا کفن کتنے کپڑے ہوتا ہے؟ 3 کپڑے، عورت کا کفن 5 کپڑے۔ اس پوری محفل میں کسی بیٹھے ہوئے بندے نے کبھی کاٹا ہے کفن؟ تو کل سارے کر دینے۔ سر کلوں کی محفل کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ احکامات مرنے کے حوالے سے لوگوں کو سکھا دیے جائیں۔ سر یہاں تو ڈمیاں پڑی ہونی چاہیے تھیں کلوں میں، کل ایسے ماڈل ہوتے کہ میت کو غسل کیسے دیتے ہیں، کفن کیسے دیتے ہیں، قبر کیسے کھودتے ہیں، پورا نظام کیا ہوتا ہے، ہمارے کلوں میں یہ ہوتا تو آج سنیت کا عالم کچھ اور ہوتا۔ اسی طرح سر شادیاں دیکھیں، میں دوستوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں شادیاں دیکھ لو، آپ نے شادیاں مہندی پہ لگا لیں، بارات پہ لگا لیں، ولیمے پہ لگا لیں، ہم سے بند تو نہیں ہوتی نا آپ کی مہندیاں، یا ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ لوگوں نے رکنا ہی نہیں ہے، سوسائٹی کے لوگوں نے۔ مجھے بتائیں نا تورات سے لے کر قرآن تک کہاں لکھا ہے کہ غیر محرم لوگ آ رہے ہوں اور ہماری 15 بچیاں ان پہ پھول پھینک رہی ہوں؟ کوئی کتاب آسمانی بتا دیں جس میں جائز لکھا ہوا؟ اور کوئی شادی ایسی نہیں کہ جب ایک جوان بچیاں سر سے دوپٹہ اتار کر ہماری بارات کا استقبال کرتی ہوں، یہ کہاں سے نکال دیا تم نے نظام؟ 70-80 ہزار کی ڈیکوریشن بناوٹی پھولوں کی ہماری اس سیج پہ ہوتی ہے جہاں دلہن کا نکاح پڑا تھا۔ نیا ٹرینڈ کیا نکل آیا؟ پہلے پھلنا دی دیوار لاؤ، ایک پاسے دولہا بٹھاؤ، ایک پاسے دلہن بٹھاؤ، مولوی صاحب ککڑ بن کے کھڑے رہن، پڑھاؤ جنازہ، اور نکاح جنازہ ہی ہو گیا۔ یہ رسم چل پڑی ہے کہ نہیں؟ یہ رسم چل پڑی ہے کہ نہیں؟ ساری یہ درمیان میں پھول لگتے ہیں نا، ایک طرف دلہا بیٹھتے ہیں ایک طرف دلہن بیٹھتی ہے، اور میں آج تک ویسے دوستوں کو مذاق سے کہتا ہوں کیمرہ مین کا دلہن سے کیا رشتہ ہے، مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے۔ وہ کیمرہ مین دلہن کا کیا لگتا ہے؟ یعنی باپ کی غیرت ہی ختم ہوگی، اسلام کی دھجیاں اڑ گئیں۔ سر یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ سر جب یہ ہمارے معاشرے میں ٹھیک ہو جائیں گی، ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صحابہ، اہل بیت، نعرہ حیدری، علامہ سلطان سکندر صاحب۔ اچھا اب اس بات کا مقصد کیا ہے؟ صرف جذباتی کر کے نعرے لگانا نہیں۔ سر ایک آپ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے
کہ آپ نے کسی کے کل پہ کسی بھی جگہ پہ آپ نے راستہ بند نہیں کرنا. یہ شرعی مسئلہ ہے نا جی, میں غلط تو نہیں کہہ رہا. آپ نے اپنے کل کا ختم, اپنے جملہ معاملات اللہ کے گھر کے اندر کرنے یا اپنے گھر کے اندر کریں. اور ایک اور چھوٹا سا وعدہ, آپ جب بھی کل کریں گے, جب بھی 40واں کریں گے, جب بھی سالانہ ختم کریں گے, اتنی ہی تلاوت کروائیں گے جتنی اس مسجد میں ہوئی, اتنی دیر ہی نعت پڑھوائیں گے جتنی دیر یہاں پر نعت ہوئی ہے. اور اس کے بعد چھمک چھلو نہیں, آدھے گھنٹے کا قرآن و سنت کا بیان کروائیں گے. یہی آپ کا کل ہوگا, اخلاقی وعدہ. اچھا, اس کے لیے لڑنا نہیں ہے جی, کوئی کرے تو انہوں تون دیو, نہیں, پیار محبت, پیار محبت سے یار نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ہمیں اس طرح نہیں, اس طرح کر لینا چاہیے. ایک اور بات, جب بھی شادی ہو آپ شادی کو انٹرٹین کریں, فنکشن کریں, بچی مہندی لگائے, کوئی حرج نہیں بھائی. اور دلہن کو چند لڑکیاں اگر مہندی لگا دیں ہاتھ پہ, کوئی غیر شرعی نہیں. آپ حدودوں کو یود کا خیال کر لیں, بے پردگی نہ ہو, بچیاں الگ پہ انٹرٹینمنٹ اپنی کر لیں, جو انہوں نے مناسب سا کرنا ہے کر لیں. عورتیں ہیں نا جی, بچیاں ہیں, وہ سائڈ پہ رہیں, کوئی مرد مخل نہ ہو. کوئی بچے بیٹھے ہیں, کوئی یاری دوستی میں سربالے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن یہ نہ ہو کہ شیشہ چل رہا ہے جناب, نشہ چل رہا ہے جناب, پستول چل رہے ہیں, نہیں, یہ نہیں. جو جائز انٹرٹینمنٹ ہے اسلام اس کا قائل ہے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق 20 حدیثیں ہیں جن میں آپ کا تبسم اور آپ کا ہنسنا ظاہر ہوتا ہے. پتہ چلا اسلام جمالیات کا بھی قائل ہے. 20 حدیثیں ہیں کہ جن کے اندر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھ مبارک سے آنسو ٹپکنے اور دکھ کے اظہار کا تذکرہ ہے. یہ اسلام کے دکھ کو سیلیبریٹ کرنے کا انداز ہے. تو شادی میں 2-3 کام کائنڈلی اس پاکیزہ محفل کی نسبت سے ضرور کر لیں. ہماری بچیاں جتنے ہم لوگ موجود ہیں, کسی آنے والی بارات کے غیر محرم باراتیوں کے اوپر پھول نہیں پھینکیں انشاءاللہ. اتنا تو وعدہ کرتے ہیں بھائی. ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں, کل سید کائنات کی غلامی میں ہم نے ان کو دینا. اگر ہم ان کو اچھے طریقے سے ان کی تربیت کریں گے, کل ان کے بیٹے بھی حسنین کریمین کے غلام پیدا ہوں, ورنہ مسائل ہوں گے میرے اور آپ کے لیے. اور آپ حالتیں دیکھ رہے ہیں سر, کبھی آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں کسی مدرسے میں برا کام ہو گیا, مفتی بدنام, مدرسہ بدنام, ایسے ہی ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں یونیورسٹیاں, جیسے 2-4 دنوں سے یونیورسٹی کا سکینڈل بنا ہے, جتنے منہ اتنی باتیں, پتہ نہیں حقیقت کیا ہے, لیکن کام تو خراب ہے نا جی. اور دیکھیں کس کس جگہ پہ 65,000 بچیاں اور بچے ایک یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. 65,000 آپ کے لاہور کے مدرسے کے لوگ نہیں ہیں صرف جو مدرسے میں پڑھتے ہیں, جنہوں نے ہمارا سب کچھ سنبھالنا ہے. تو قابل صد احترام صحابہ کرام کا, خلفائے راشدین کا عہد زریں سب سے پہلے ہمارے نظام تعلیم کی اصلاح کرتا ہے. خدا واسطے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو اٹھاؤ جامعہ نعیمیہ بھیج دو, قطعاً نہیں. لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہاں سے اٹھاؤ تو بیکن ہاؤس جا کے بھیج دو. آپ کو لڑائی کرنی ہے اس سوسائٹی کی رسومات کے ساتھ, اور وہ نظام تعلیم دینا ہے جو دین اور دنیا دونوں کے امتزاج پہ مشتمل. اس کے لیے میرے جیسا بندہ فائٹ کر رہا ہے. میری بچی 2nd ایئر میں پڑھتی ہے, ICS کر رہی ہے, ساتھ عالمہ کا 2 سال باقاعدہ صبح 7 سے لے کر 2 بجے تک مدرسے میں پڑھ رہی. لیکن اس کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں زیادتی. کیوں بھائی؟ اس کو گھر گرہستی کوئی نہیں سکھانی. وہ صبح سے 2 تک مدرسے ہے, اس کے بعد وہ اکیڈمی ہے. میں ایک عالم ہو کے نہیں جانتا کہ بچی کی نماز رہ جاتی ہے بعض اوقات. بچی اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہیں, ہمیں کون فورس کرتا ہے کہ ان کو بھیجو باہر؟ ناپاکی کے ایام میں تو اللہ بچیوں کی نمازیں معاف کر دیتا. یہ ایک دورائے پہ کھڑے ہیں ہم جس کی ہمیں اصلاح کرنی. اب بچیاں اچھا نہ پڑھیں تو رشتوں کے بھی مسائل, بچیاں دین نہ پڑھیں تو ہمارے جیسا بندہ اپنی وراثت بھی منتقل نہیں کر پاتا. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ 4 سے 5 گھنٹے کا نصاب ہوتا جس کے اندر دین بھی ہوتا, جس کے اندر دنیا بھی ہوتی. اور وہ کہاں ہوتا؟ اس مسجد کے اندر ہوتا. اکیڈمی مجھے بچی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, مجھے کالج میں بھی بچی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. کیا ایسا پاسبل نہیں تھا کہ یہاں کمرے بنے ہوتے اور بچیوں کی کلاسیں ہوتی, ان کو فیمیل MSc ٹیچر پڑھاتی, آپ میں سے ہر بندہ مخیر اس کی فیس کے پیسے ادا کرتا؟ کیا یہ مشکل ہے جی؟ آپ لوگ زکاتیں دیتے ہیں ڈھونڈ کے, آیا ہے زکات کشمیر بھیجنی, کیوں جی؟ ایتھے دیو زکات اپنی. پھر نئے جذباتی نعرے,
قربانی اللہ کے لیے، کھال شوکت خانم کے لیے. کیوں جی بھائی؟ قربانی بھی اللہ کے لیے، کھال بھی اللہ کے لیے دینی ہے، اور دینی ادھر ہے جہاں آپ کا پورا نظام چل رہا ہے. سر اس مسجد سے متعلق کتنے گھرانے ہوں گے آپ کے ساتھ جو اس مسجد سے متعلق لوگ عمومی طور پر گنے جاتے ہیں کہ یہ اس مسجد سے متعلق گھر ہیں؟ سر 200 تو ہوگا. 200 گھروں کا سارے حساب لگا لیں، آپ صرف 3000 روپیہ پر منتھ دے دیں. کتنا؟ 3000. 12 کو 3 سے ضرب دیں، پورے سال کی انکم جو آپ نے مسجد کو دینی ہے کتنی؟ 36,000. بس 36,000 تو آپ ویسے بھی دے دیتے ہوں گے ادھر ادھر یا نہیں؟ آدھا 18,000 زکوٰۃ صدقے کا کر لیں، اس میں فطرانہ شطرانہ سارا ڈال دیں، باقی آدھا اپنی دوسری کمائی میں سے دے دیں. سر 300 بندہ یا 200 بندہ اگر 3000 روپیہ پر منتھ دے، کیا اس مسجد کے اندر ایک بہترین کالج اور کپس کی طرز کی اکیڈمی میں دورہ نظام تعلیم نہیں چل سکتا؟ کتنے لوگوں کا فائدہ ہوگا؟ آپ کے گھر کے پیسے آپ کے گھر کے اندر لگ جائیں گے، اور آپ کی بچی کو یوں نہیں بھیجنا پڑے گا کہ 7 سے لے کر 2 بجے تک وہ مدرسہ پڑھے اور پھر 4 گھنٹے وہ اکیڈمی پڑھے اور اس کی نمازیں بھی رہ جائیں. سر وہ نمازیں یہاں پڑھیں گی. اچھا پھر کہیں گے جی وہ تو بچیاں تو ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہیں. ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک بشری تقاضا ہے، عوارض ہیں ہماری بیٹیاں، مائیں بہنیں، یہ پورا کائنات کا سلسلہ ہے. سر مسجد کمیونٹی سینٹر ہے، اس کے ساتھ ملحقہ ایسے ادارہ اور ایسے رومز اور ہال ضرور ہونے چاہیے جہاں بچی کی تربیت ہو سکے. اس کے بغیر ہم قطعاً آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ لکھ لیں، میں مایوسی نہیں پھیلا کے جا رہا. مسجدوں پہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے مہینے کا؟ لاکھوں کا نہیں ہو رہا؟ بولے نا سر. آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے سوائے نمازوں کے. مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ یہ تو ان کی سردردی ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ میں ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، کوئی ایونٹ، کوئی مہینہ، کوئی متبرک ایام یہ لوگوں کی تربیت سے خالی نہیں جانے دیتے. لیکن کیا یہ ہر امام مسجد کرتا ہے؟ قطعاً نہیں. لیکن سر آج ضرورت پتہ ہے کس بات کی ہے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے بچے حفظ کریں، عالم بنیں، ایک نہیں 10 دفعہ بنیں، لیکن جو نہیں بنتے ان کا کیا بنے گا؟ ان کا یہاں مسجد سے ہمیں بنانا پڑے گا. اور جب تک ہمارا نظام تعلیم بہتر نہیں ہوگا، ہم عہد صحابہ کا جو وہ زرعی ایک گولڈن پیریڈ ہے، ہم اس کے عشر اشیر بھی نہیں ہو سکتے. سر اس دور میں قرآن اکٹھا ہو رہا تھا، وہی صحابہ کا دور تھا جب حدیث اکٹھی ہو رہی تھی. صحابہ کرام کے حدیث کے نسخے تھے، وہاں فقہ پہ کام ہو رہا تھا، لرننگ پہ، سیکھنے پہ، اور صحابہ کرام کے اپنے اپنے اجتہادات ہو رہے تھے. آج ہم تو اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے. سر محکمہ پولیس حضرت عمر نے قائم کر دیا، مان لیا، آج اسے وسیع نہیں ہے، بولے نا. لیکن کمی کس بات کی ہے؟ وہاں صدیق و عمر کے غلام نہیں، وہاں عثمان و علی کیا حیا اور شجاعت اور سخاوت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. تو سر ہمیں بننا بہترین انسان پڑے گا جو قرآن و سنت کے بغیر نہیں بن سکتے. ہم صحابہ کرام کا جو عہد زرعی ہے اس کو دیکھ کر اپنے اس دور کے جب تک مسائل آئیڈینٹیفائی کر کے حل نہیں کریں گے، ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کوئی سوال کریں، میں آپ کے سوال کا جواب دوں، تاکہ میں تو 2 گھنٹے بولتا رہوں گا، 2 گھنٹے کے بعد میں چلا جاؤں. میں آپ گفتگو کرتا ہوں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ میرے ساتھ شیئر کر لیجیے. سر اہل سنت کا منہج کیا ہے؟ لوگ آج گمراہ ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کی باتیں دلیلیں بنا کر گمراہ ہو رہے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں ہماری مسجد کے نمازی بچے رفع یدین کرنے لگ گئے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ تم کرتے ہو رفع یدین تو جہنم میں جاؤ گے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا ایک منہج تھا اور ہے، آپ اس سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو علمی خیرات اور ذخیرہ بعد تک منتقل ہوا، بعد کے صحابہ، بعض کے ائمہ اور بعض کے لوگوں نے ان کو کس طرح انٹرٹین کیا، میں صرف اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ دلیل آپ اپنے ذہن میں رکھنی ہے. بھائی ہم رفع یدین کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کیوں نہیں کرتے؟ آپ صحیح بخاری نہیں پڑھتے؟ وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین کرتے تھے. یہ جملہ اگر کوئی آپ کو کہے تو جواب کیا ہے آپ کا؟ آپ رفع یدین نہیں کرتے؟ نہیں جی میں نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے ہو؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. اچھا راوی کون ہے؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او آسمان کے نیچے قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری، راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ، جن سے زیادہ حدیثیں ہی کسی سے مروی نہیں، تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے ہو؟ بس اس کے بعد شروع ہو گیا رفع یدین کرنے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس دلیل کیا ہے، اور صحابہ کرام سے جو فیضان ہم تک پہنچا تھا وہ کیا ہے؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں رفع یدین، بولے میں رفع یدین نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ بتائیں رفع یدین ہم کیوں نہیں کرتے؟ رفع یدین ہم نہیں کرتے، ہمارے پاس کون سے راوی کی دلیل ہے؟ ہم رفع یدین نہیں کرتے، ادھر سے کوئی نہیں بولے گا، ادھر سے بولیں گے رفع یدین کرتے ہو نہیں؟ او حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، بخاری میں موجود ہے، کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان کو کہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بھائی ہم نہیں کرتے، ہمارے پاس روایت کس کی ہے؟ بتائیں نا جی آپ۔ حضرت دسو ڈاکٹر صاحب بیٹا، حضرت ابو ہریرہ تو روایت کرتے ہیں رفع یدین حضور نے کیا، بخاری میں موجود ہے۔ میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کس صحابی کی روایت ہے کہ نہیں کرنا؟ جب تک یہ باتیں ہمارے درس میں، ہمارے کلوں میں نہیں آئیں گی، ہم بربادی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ سر ہم کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلے روایت نوٹ کر لیں۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا پھر جی حضرت ابو ہریرہ کی تو مانتے نہیں ہو، حضرت عبداللہ بن مسعود کی کیوں مانتے ہو؟ جواب دینا اس کو، یا وہ اسکالر تیار کریں جو اپنی معیشت سے آزاد ہو اور ان کو جواب دے اور آپ کی نوجوان نسل کو بچا لے، ورنہ میرے منہ میں خاک، آنے والے 15 سالوں کے بعد آپ کی ان مسجدوں کا نظام کچھ اور ہوگا۔ لوگ سوشل میڈیا کو استاد مان گئے ہیں نا، تو سوشل میڈیا پہ تو ہمارا کام ہی کوئی نہیں، ہمارا کام تو سوشل میڈیا پہ لڑنا ہے۔ این جی ہے ڈاکٹر صاحب، ادو دی کھولو ادو دی کھولو، ویور بناؤ، اگے جاؤ، زیادہ سے زیادہ دادا صاحب اور سو رہا ہوگا تو رولا پا دو، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو سارے سے آگے نکلیں۔ ہم رفع یدین نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کو حضور کی سنت کے مخالف ہیں۔ میں آپ کو بالکل دماغ ٹھنڈا کریں، میں تھوڑا سا اور آپ کو سٹارٹ کرواتا ہوں۔ رفع یدین جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے رفع یدین۔ بھائی ہم تکبیر تحریمہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ رفع یدین۔ وتر میں کیا کرتے ہیں؟ پتہ چلا رفع یدین کوئی زہر قاتل نہیں ہے۔ رفع یدین تمام مسلمانوں کے نزدیک جائز ہے۔ سمجھ گئے جی؟ اگلا سٹیپ، مقامات میں اختلاف ہے کہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا۔ آپ کو مسئلہ بتانے کا یہ طریقہ اس سارے نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی پوچھے آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے، انہیں کہیں جی ہم تو کرتے ہیں۔ اچھا کہاں کرتے ہو؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ اس کو کہو جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم رفع یدین نہیں کرتے، ہم جب وطر کرتے ہیں تو رفع یدین نہیں کرتے، بولے نا۔ اس کو کہو آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، صرف مقام میں اختلاف ہے۔ تم مانتے ہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور ہم استدلال کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، بولیں حضرت عبداللہ بن۔ اچھا پھر اس کو مات دیں، آپ اس کو کہیں بھئی آپ حضرت ابو ہریرہ کی بات مانتے ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی روایت غلط ہے، ان کی روایت بھی ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت بھی ٹھیک ہے، لیکن ہماری روایت میں وزن ہے۔ ہماری روایت میں کیوں وزن ہے؟ ان کو کہو ہمارا ایک اصول ہے، فقہ حنفی کا ایک، بولیں فقہ حنفی کا ایک۔ اچھا جی اصول کیا ہے؟ جب دو صحابہ کی روایات ایک دوسرے کے متصادم آ جائیں تو صحابہ کے حالات دیکھو، کون سا صحابی دین میں زیادہ رسوخ رکھ کے حضور کے زیادہ قریب تھا۔ اب اس کو دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ فتح مکہ کب ہوا تھا؟ میں نے بتایا تھا شروع میں، فتح مکہ 8 ہجری میں، اور حضور کا وصال مبارک کب ہوا؟ 8، 9، 10، 11۔ حضرت ابو ہریرہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں کتنے سال رہے؟ 3 سے 4 سال۔ سنو حضرت عبداللہ بن مسعود کب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود ابتدائی اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں میں شامل تھے۔ انہوں نے حضور کے ساتھ 23 سال گزارے۔ کتنے سال گزارے؟ اور حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک فقیہ ہوتا ہے، میری امت کا فقیہ عبداللہ بن مسعود۔ فقیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو قانون سمجھتا ہو، جو قانون سمجھتا ہو۔ حضور نے فرمایا ہر امت کا فقیہ
ہوتا ہے میری امت کا فقیہ عبداللہ بن مسعود ہے. بھائی اس کو بتائیں ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر کرتے ہیں, وہ صحابی رسول ہیں, کائنات کے غوث کو تب ابدال بھی مل جائیں جناب سیدنا ابو ہریرہ کے نقش پاک کو نہیں پہنچ سکتے, لیکن ہمارے بزرگوں نے جو قانون وضع کیا تھا اس قانون میں انہوں نے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھا تھا. انہوں نے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھا تھا. انہوں نے شتر بے مہار ہو کے نہیں کہا تھا اے حدیث ٹھیک نہیں, بلکہ انہوں نے کہا تھا یہ دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں لیکن یہ جو روایت ہے یہ اس پہ بھاری ہے, جو یہ روایت ہے یہ اس پہ بھاری ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود چلے گئے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد عراق. کہاں چلے گئے؟ عراق. وہاں عراق میں آپ کا وصال ہوا. آپ کے وصال کے بہت بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ عراق میں پیدا ہوئے اور وہاں پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تعلیم حاصل کی, ان تک یہ روایت پہنچی. آج ہم انہی کی اس فقہ پر حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے رفع یدین کرتے ہیں. یہ باتیں آپ کو انہی پروگراموں میں ملنی چاہیے. اسی طرح اور بہت سی باتیں. اچھا ہمارے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں نا, اب یہ ٹرینڈ چونکہ عام ہو گیا ہے, میں اس لیے آپ کی اس بارے میں آپ کے منہ میں لفظ دینا چاہتا ہوں. پہلا مسئلہ سمجھ آ گیا, ایسے ہی بیان کر لیں گے کہ نہیں. اب اگلا کو بندہ مسئلہ پوچھے بھائی غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے یا ناجائز ہے, جواب کیا ہوتا ہے؟ بولیں. اہل سنت کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ سر آپ نے نہیں کہنا کہ ناجائز, آپ نے اپنا استدلال اور طرز بیان بدلنا ہے. میں کیوں بات یہ کہہ رہا ہوں, میں جن لوگوں کو باہر جانتا ہوں کالجز میں اور یونیورسٹیز میں, ان کو مات کرنے کا یہ طریقہ ہے. آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں, تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن شرائط وہی پائی جائیں جو حضور کے زمانے میں تھیں. شرائط وہی پائی جائیں جو حضور کے زمانے میں تھی. بھائی صحیح بخاری کی حدیث ہے, آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ نجاشی کا سینکڑوں میل کی مسافت پر غائبانہ جنازہ پڑھا تھا. بھائی ہمارے پاس حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی, وہ کہتے ہیں کیوں نہیں مانتے ہو تم صحیح بخاری کی حدیث, اور تم سے پوچھا جائے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے یا ناجائز تو کیا کہتے ہو؟ ناجائز ہے. کیوں ناجائز ہے؟ بھائی صحیح بخاری میں حدیث ہے. تو آپ اپنا استدلال کی طرز بدلیں. آپ کیا کہیں؟ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ. لیکن اچھا جی کون سی شرائط ہیں آپ بیان کریں. ان کو کہیں وہ شرائط جو حضور کے زمانے میں پائی گئی تھیں اگر وہ آج بھی پائی جائیں تو اہل سنت کے نزدیک بھی غائبانہ نماز جنازہ جائز. اب وہ شرائط بیان کریں جی, وہ شرائط کیا ہے؟ بھائی حضور نے جنازہ کس کا پڑھایا تھا غائبانہ؟ شاہ نجاشی کا. بولیں شاہ نجاشی. کیوں پڑھایا تھا؟ اس لیے کہ شاہ نجاشی جس جگہ پہ فوت ہوئے تھے اس جگہ پہ کوئی مسلمان ان کا جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا. اس جگہ پہ کوئی مسلمان ان کا جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا, تو حضور نے ان کا جنازہ پڑھایا. آج بھی اگر روئے زمین پر کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی بندہ مسلمان مر جائے اور کوئی مسلمان اس کا جنازہ پڑھنے والا نہ ہو, آج بھی غائبانہ نماز جنازہ اس کا پڑھنا جائز. یہ اہل سنت کے یہاں یہی مسئلہ ہے. اچھا پھر دوسرا جواب ہمارے علماء بزرگوں نے یہ دیا کہ حضرت شاہ نجاشی کا جو جنازہ حضور نے پڑھایا وہ غائبانہ نہیں تھا. وہ غائبانہ نہیں تھا. حضور جنازہ پڑھا رہے تھے, بظاہر سینکڑوں میل کا سفر تھا, مسافت تھی, لیکن وہ نور نبوت سے وہ تمام پردے ختم ہو گئے تھے, حضور اس کو اپنے سامنے پا رہے تھے. یہ دونوں جواب ہمارے بزرگوں نے ہماری کتابوں میں دی. تو سر جب تک ہماری اس سوسائٹی کا خاندانی نظام صحابہ کے دور کے مطابق نہیں ہوگا ترقی. اور دوسری بات ہے میرے بھائیو جس پہ میں فوکس کر رہا ہوں, علم. نظام تعلیم بہتر کر لیں, اور اس نظام تعلیم کے لیے آپ کی راتوں کی نیند اڑ جانی چاہیے, ورنہ پتہ ہے کیا ہوگا. میں جس سوسائٹی کو جانتا ہوں وہاں MSc اور پڑھی لکھی بچیاں شادی کے بعد اپنے گھروں میں فارغ بیٹھی ہوتی.
اپنی آنکھیں بند کر کے سوچیں، آپ کے رشتہ داروں میں گریجویشن کی ہوئی، ماسٹر کی ہوئی بچیاں گھروں میں فارغ بیٹھی، یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ بیٹھی ہیں یا نہیں؟ اچھا، ان کا بیٹھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ ٹھیک نہیں۔ بھائی آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ آپ کو اگر اتنے پیسے لگا کے یہی کچھ کروانا تھا تو آپ ان کو وہ تعلیم دلوا دیتے جو اماں خدیجہ اور اماں عائشہ کی میراث تھی، جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی میراث تھی، وہ تعلیم ان کو دلوا دیتے تو تمہارے بچے یقین سے کہہ سکتے ہیں حسنین کریمین کے غلام پیدا ہوتے۔ اس لیے آج اس محفل میں تہیہ کر کے جائیں، یہ نہ ہو کہ کل بچیاں ساریاں چوک لو کالجاں چوک، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نظام تعلیم بہتر کریں۔ ڈاکٹر صاحب کتنے کلومیٹر آپ سفر کر کے جاتے ہیں روزانہ؟ ایک طرف دا کہ دو طرف دا؟ ایک طرف کا کتنا؟ 36۔ ڈاکٹر صاحب جس کالج جاتے ہیں ایک طرف کا سفر کتنا ہے؟ دو پاسیاں دا سر، ان کو 72 کلومیٹر سفر سے آپ کیوں نہیں بچاتے؟ یہ جو خدمات وہاں دیتے ہیں یہ آپ ان سے کیوں نہیں لیتے؟ وہ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں نا، مجھے بھی دیتے ہیں جہاں میں جاتا ہوں، لیکن میں 72 نہیں جانا، میں تھوڑا جانا، لیکن اس تو پہلے میں 272 جانا تھا، لیکن پھر ٹرانسفر ہو گئی تو میں لاہور آ گیا۔ لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں لوگوں کی قدر کریں۔ ڈاکٹر صاحب کا سبجیکٹ ہے اسلامک اسٹڈیز، آپ کو کتنے بندے اور چاہیے اس مسجد میں کپس بنانے کے لیے، اس مسجد میں یونیک اکیڈمی بنانے کے لیے؟ آپ کو ڈاکٹر صاحب کے سبجیکٹ اسلامیات کے علاوہ کتنے سبجیکٹ کے بندے چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب اسلامیات بھی پڑھا لیں گے، میں ایک آپ کے سامنے نا ڈھانچہ رکھ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب اسلامیات بھی پڑھا لیں گے، ترجمہ قرآن بھی بولے نا پڑھا لیں گے، اردو بھی پڑھا لیں گے، پاک اسٹڈی بھی پڑھا لیں گے، 4 سبجیکٹ نہ پڑھا لیں تو جس بندے نے FSc کی ہوئی ہے یا BSc کی ہوئی ہے وہ فزکس کیمسٹری بایو ایک ہی بندہ پڑھا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا سکتا؟ ایک اور بندہ ایڈ کر لیں جو باقی کے سبجیکٹ آپ کے تقسیم کر دے۔ سر آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ کام اگر شروع کر دیں تو جتنی لوگ یہ تنخواہیں باہر سے لیتے ہیں اس پورے سسٹم میں ان کو ملیں، اس میں ان کا فائدہ نہیں، آپ کا اور میرا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ آپ کے اور میرے بچے 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے۔ بھائی وہ پڑھیں گے ہی کہاں؟ مسجد میں۔ بھائی سکول جائیں نا، صبح جہاں جاتے ہیں جائیں، ہم ان کو نہیں روکتے۔ سر بیکن ہاؤس جاتا ہے 100 بسم اللہ جائے، LGS جاتا ہے 100 بسم اللہ جائے، ہم روکتے نہیں ہیں۔ بھائی ہم اتنا افورڈ نہیں نہ کر سکتے، ہم ان کو کہاں سے وہ سارا نظام دیں؟ لیکن جو ٹیوشن سینٹر اور اکیڈمی مافیا سوسائٹی میں راج کر رہا ہے اور آپ کی جیبوں سے ہزاروں روپے نکال رہا ہے، 700 روپیہ AC دی فیس، 750 روپیہ ہیٹر دی فیس، اے جناب چوکیدارے دی فیس، اے جناب کارڈ دی فیس، اے جناب کتاباں دی فیس، اے جناب سٹکر دی فیس، یہ آپ سارے کیوں نہیں بچاتے؟ سر یہ باتیں سننے کے لیے نہیں ہیں، جب تک ان کو زندہ نہیں کریں گے، اس کام کو کریں گے نہیں، آپ 10 نہیں 100 سال تک بھی محفلیں کرتے رہیں، آپ کی سوسائٹی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، جذباتی ہو کے نہیں، بڑے ہوش و حواس میں سر اس کو کریں، اپنے بچوں کو جنت کی راہوں پہ لگائیں اور بہتر آپ کو دینی دنیاوی دونوں ماحول دیں تو آپ کا بچہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ سر انگلش آپ کے بچے کو بولنی آنی چاہیے کہ نہیں؟ آنی چاہیے۔ سر آپ کا بچہ فار انگلش بولے، دنیا میں مقام پیدا کرے، کیوں؟ انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ وہ ہمارے جیسا مولوی بھی صحیح چنگی بلی انگلش پڑھا دیتا ہے۔ میری ایک دفعہ نا BA کی انگلش میں آ گئی سپلی، BA کی انگلش میں 2003-04 کی بات ہے۔ اگلے سال میں نے عربی کی طرز پر BA کی انگلش پڑھی، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ضرب ضربا ضربو ضربا ضربتا ضربنا، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب۔ آپ یقین کریں میں نے ایسے ہی انگلش پڑھی اسی طرز پہ، میں نے 2 سال BA کی انگلش پڑھائی، 100% رزلٹ آیا۔ آپ کہیں تو میں آپ کو ابھی سنا دیتا ہوں۔ میں مثال دے رہا ہوں نا کہ آپ مسجدوں میں یہ کام شروع کریں۔ سر آپ ایک کام لے لیں، ایک کام کوئی بھی، اس کے اوپر بچے کو 50 جملے بنانا سکھا دیں، آپ کا بچہ انگلش بولنا 10 دنوں بعد شروع ہو جائے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، چائے پینے کی انگلش کیا ہے؟
حکیم صاحب پینی چاہیے کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب نہیں پینے، حکیم صاحب نہیں پینے، لیکن ایسی پینے ہیں۔ اچھا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، چائے پینے کی انگلش کیا ہے؟ ٹیک ٹی۔ کیا ہے؟ ٹیک ٹی۔ سر آپ چائے پینے پہ 50 جملے بنائیں اور ایکٹیو، پیسیو اور پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، انڈیفینٹ، کنٹینیو، پرفیکٹ کنٹینیو پھیر کے بدلتے جائیں۔ آپ ایک سانس میں 50 جملے بول لیں۔ آپ ایک نیا ورب لے کے بچے کی پریکٹس کرا دیں، 10 دنوں میں بچہ انگلش نہ بولے، اگلے سال میں محفل چنا بلانا۔ میں اب اس کی مثال دیتا ہوں۔ میں چائے پیتا ہوں، یہ پریزنٹ ہے نا، میں نے چائے پی، یہ کون سا ٹینس ہے؟ پاسٹ ہے۔ میں چائے پیوں گا، اب ان کے پیسے بھی بنانے ہیں۔ چائے پی جاتی ہے، چائے پی گئی، چائے پی جائے گی۔ کتنے جملے بن گئے؟ 6 بن گئے نا۔ اب ان کی انگلش بنا لیجیے۔ آئی ٹیک ٹی، ٹی از ٹیکن، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آئی ٹیک ٹی، ٹی از ٹیکن، ایکٹیو بھی بن گیا اور پیسے بھی بن گیا، اور کس ٹینس کا بنا؟ پریزنٹ کا۔ اب جی آپ پاسٹ کی طرف چلے جائیں، میں نے چائے پی، دوسری فارم لگا دیں، آئی ٹوک ٹی، ٹی واز ٹیکن، کتنے جملے بن گئے؟ 4۔ اب آپ فیوچر کو بنا لیں، آئی ول ٹیک ٹی، ٹی ول بی ٹیکن، کتنے بن گئے؟ 6۔ آپ سر کنٹینیو کے بھی 6 بنا لیں، پاسٹ کے بھی، پریزنٹ کے بھی، فیوچر کے بھی۔ اس کے بعد آپ پرفیکٹ کنٹینیو کے بنا لیں، پرفیکٹ کے بنا لیں، پھر کین بھی لگا دیں، کوڈ بھی لگا لیں، شوڈ بھی لگا لیں، ول بھی، ایبل بھی لگا لیں۔ یہ جملے بچے کو رٹے جائیں، اس کی زبان سیدھی ہو جائے، سٹرکچر پتہ چل جائے کہ سبجیکٹ کو آبجیکٹ کیسے بنانا ہے۔ آپ اس کو ایک نیا کام دے دیں۔ وہ کون سا دیں گے؟ چائے کے بعد ٹی وی دیکھنا۔ میں مثال دے رہا ہوں، ٹی وی دیکھنا، نماز پڑھنا، اخبار پڑھنا، والدین کی بات ماننا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ ایک فعل دے کے آپ 50 جملے روٹیٹ کروا دیں، میں یقین سے کہتا ہوں 15 دنوں کے بعد آپ کا بچہ کم از کم میٹرک کی انگلش سیلف رائٹنگ سے پاس کر لے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ کلیہ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ لیکن یہ اکیڈمیاں یا یہ ادارے تو ہمیں نہیں پڑھاتے، تو آپ مولویوں سے پڑھ لیں، آپ کے بچے ٹھیک ہو جائیں گے۔ سر خدا واسطہ اپنے آپ کو ہم ٹھیک کر لیں اور نظام تعلیم ٹھیک کر لیں، ہم بہترین انسان بن جائیں گے۔ اور یہ نظام پتہ ہے ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ میں سر خود کالج پروفیسر ہوں، مجھے 1.5 لاکھ روپیہ میرا کالج دیتا ہے، لیکن میں ریئلٹی اللہ کے گھر میں کیوں بیان نہ کروں؟ ریئلٹی کیا ہے کہ ریئلٹی یہی ہے کہ ہم اپنے اس تعلیمی نظام کا احیاء مسجدوں سے اور دین اور دنیا کی یکجائی کے ساتھ کریں۔ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ رزلٹ ہم لے سکتے ہیں۔ اللہ بھلا کرے، پتہ نہیں باقی حکومت کے کام تو ٹھیک تھے یا نہیں تھے، لیکن جو قرآن کا کام اس حکومت نے کیا یہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ سر پہلی سے 16ویں تک آپ کا بچہ اگر قرآن پڑھ جائے ترجمے کے ساتھ، اردو کے ساتھ ہی، تو آپ نے پھر بھی 20% رزلٹ لے لیے ہیں۔ اس سے بڑا اعلیٰ کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلا کام ہمیں اپنا نظام تعلیم ٹھیک کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہاں سے؟ سکولوں، کالجوں، اکیڈمیوں سے نہیں، اس کا احیاء مسجد میں صفہ سے کرنا ہے۔ کہاں سے کرنا ہے؟ مسجد نبوی میں کیا تھا؟ چبوترا، کیا کہتے تھے اس کو؟ صفہ۔ اس میں 70 صحابہ ہمہ وقت موجود ہوتے جو پڑھتے دین اور دنیا کی تعلیم۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کو عروج بخشا، مسلمان کہاں سے کہاں تک چلے گئے۔ سر اللہ نے پہلی آیت علم کے بارے میں اتاری ہے، پڑھیں ذرا، کیا کہا اللہ نے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق۔ یہ سر بیالوجی ہے، خلق الانسان من علق، یہ کیا ہے؟ یہ بیالوجی ہے آپ کی۔ اس لیے باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میرا خیال ہے ٹائم اتنا کافی ہے، 11 ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان محافل کو اپنی بارگاہ میں کامیاب کرے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب ہاں جی جی اس کی شان میں بڑی بکواس کرتا ہے، پھر غوث پاک کی شان میں بڑی بکواس کرتا ہے۔ یہ جو نیم ہے پھر وہ آگے سے بخاری مسلم کی حدیث کا حوالہ دے رہا ہے، بخاری مسلم کی حدیث کا حوالہ دے رہا ہے۔ اس پہ بھی کوئی روشنی ڈالے، کیونکہ جو نیم کو ہوتا ہے نا وہ یہی سن کے نا تو باتیں آپ کو۔ حکیم صاحب کی بات سنی ہے نا جی آپ نے؟
میں نے جو آخر میں موضوع بدلا تھا 2 پوائنٹس پہ، وہ اسی لیے بدلا تھا کہ ہماری محافل کا دیکھو نا، بچے شوق سے سن رہے ہیں نا، کسی کو نیند تو نہیں آئی، تو پتہ چلا کہ یہ علم کی باتیں لوگ سنتے ہیں۔ آپ سر اس لیول پہ اپنے علماء کو فیسیلیٹیٹ کریں نا، وہ پڑھیں، وہ پڑھ کے سوشل میڈیا پہ جواب دیں اور ہر چیز کو ایکوریٹ کر کے رکھ دیں۔ اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک اور طرز بتاتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے جی یہ کشف المحجوب میں بات غلط لکھی ہوئی ہے یا کسی اور جگہ پہ بات غلط لکھی ہوئی ہے، تو آپ کا انداز بیان کیسا ہونا چاہیے؟ گالیاں شروع کر دیں۔ انہیں بھائی سیدھی سی بات کریں کہ محفوظ ترین کتاب کائنات میں صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد آکے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث و سنت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے عمل میں، لوگوں کے سینوں میں اور کتابوں میں محفوظ رکھا ہے۔ باقی کوئی کتاب کائنات میں محفوظ نہیں ہے۔ آپ کا پڑھا لکھا بندہ اس بات سے مطمئن ہوگا۔ اس سے اگلے لیول پر آ کر پھر اگلی بات کر لیں آپ، یعنی آپ اپنے استدلال کو بدلیں، اندر بھی چیزیں بدلیں لیکن اپنے طرز استدلال کو بدلیں۔ ڈاکٹر صاحب میں نے جو 2 باتیں کی وہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بھائی رفع یدین آپ کرتے ہیں یا نہیں؟ انہیں کہیں جی ہم مانتے ہیں رفع یدین کو، ٹھیک ہے، ہاں پلیسز میں اور مقام میں اختلاف ہے۔ ہم ایک جگہ پہ کرنے کے قائل ہیں اور دوسری جگہ پہ کرنے کے قائل۔ اچھا جی کوئی پوچھے غائبانہ نماز جنازہ کے قائل ہو، بتائیں کیا کہیں گے؟ قائل ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو حضور کے زمانے میں پائی گئی، اگر وہ پائی جائیں تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے حکیم صاحب نے بات کی کہ اگر کوئی کہے محمد علی مرزا یا کوئی بھی بندہ کہ جی وہ قصیدہ غوثیہ ٹھیک نہیں ہے، یا جناب وہ درود تاج کے اندر یہ الفاظ ہیں، کشف المحجوب میں باتیں جناب غلط، انہیں کہیں بھائی محفوظ کتاب صرف قرآن ہے۔ اس کے بعد بزرگوں کی کتابیں ہیں، 14 صدیاں 1200 سال ہوئے، ہم دعوے دار نہیں ہیں کہ وہ 100% ٹھیک ہیں، لیکن جو ان کے اندر لکھا ہے ان کا یہ جواب ہے، جو ان کے اندر لکھا ہے ان کا۔ تو میرا خیال ہے ہم اگر 4 مسائل بھی سیکھیں، کہاں؟ اپنے کلوں میں، اپنی شادی کی محفلوں میں، اپنی خوشی غمی کی جگہوں پر، اپنے درس قرآن میں، اپنی مختلف جگہوں پر، تو میرا خیال ہے کہ سال میں 365 دن ہیں تو کو 50 مسئلے تو آ جائیں گے کہ نہیں؟ لیکن میں پھر بھی عرض کرتا ہوں علماء کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو بھاگ دوڑ سے بچائیں، یہ آپ کا زیادہ کام کریں گے۔ یہ میں ڈاکٹر صاحب کی اپنی وجہ سے نہیں کہہ رہا، دیکھیں نا جی ہم نے سارے کام اپنے خود ہی کرنے ہیں نا۔ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے، ذرا توجہ ہے نا میری طرف، ایک بندہ جناب کھڑے ہو کے کہتا ہے اٹھ کے، میں نے آپ سے اس بندے کا نام پھر پوچھنا ہے کہ کون ہے۔ ایک بندہ اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتا ہے بھائی وضو کا ذکر ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، سپارہ نمبر فلاں، سورت نمبر فلاں، آیت نمبر فلاں۔ اس طرح کا کوئی بندہ باتیں کرتا تھا کچھ عرصہ پہلے، کون تھا؟ ذاکر نائک۔ یہ آپ کو کیوں نہیں آتی؟ یہ آپ کو کیوں نہیں آتی؟ آپ کے مولوی کو کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ مولوی اپنا کمانا تے آپ پہ کھانا، اپنے بچوں نو آپ ہی پڑھانا، اپنے خرچے آپ ہی پورے کرنے نے، مولویاں نو تساں فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا۔ سر ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور آپ کے پاس کتنے حوالے ہوں تو آپ پوری دنیا کو مات کر سکتے ہیں، صرف 200۔ کتنے؟ 200 حوالے ہوں، آپ کا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھنے والا، ایجوکیٹر میں پڑھنے والا، LGS میں پڑھنے والا، یہاں بیٹھ کر قرآن و سنت کی بات کر سکتا ہے۔ بھائی وضو ہو، غسل ہو، تیمم ہو، وضو کے فرائض کتنے؟ 4، غسل کے، تیمم کا پورا طریقہ، داں گلاں دا ایک کوئی حوالہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 6، 10 باتوں کا ایک ہی حوالہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ بھائی وضو کے فرائض کتنے؟ 4، غسل کے فرائض کتنے؟ 4 اور 3 7، باقی تیمم دے 3 کام کتنے ہو گئے؟ 10۔ تے 10 گلاں دا ایک کوئی حوالہ، کیڑا؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ ایتھے بچے نو بٹھاؤ، بچے نو ٹرین کرو، اور بچے نو کہو کہ دسو بھائی چہرہ دھونا وضو میں فرض ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ مسح کرنا چوتھائی سر کا فرض ہے، سورہ مائدہ۔ سر ساری دنیا تو یس کہے گی، لیکن آپ اس کے لیے کچھ کریں گے تو تب، اس کے لیے پروجیکٹ بنائیں گے تو تب نا۔
سر قرآن کی 200 آیتیں ریفرنس کے ساتھ آپ کو آتی ہیں. بھائی دو خداؤں کو نہیں ماننا چاہیے, اللہ ایک ہے, مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے سورہ اخلاص آیت نمبر 3, قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد. وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, وہ سن آف گاڈ کے قائل ہیں, ہم سن آف گاڈ کے قائل نہیں ہیں. آپ کرسچینٹی کو یہودیت کو مات کر سکتے ہیں, آپ کو صرف 2 ریفرنس آتے ہیں. بھائی باتیں یہی ہیں نا جو امپریس کرنے والی ہیں. آپ کے بچوں کو اسی نے دلیل بنانا ہے, لیکن یہ دلیلیں نہ آپ کو مدرسے سے مل رہی ہیں نہ آپ کو اکیڈمی اور کالج سے مل رہی ہیں. اگر ملنی ہیں اور اس تحریک نے اٹھنا ہے تو اللہ کے گھروں سے اٹھے گی, کہیں اور سے نہیں اٹھ سکتی. تو ان محافل کے بعد تہیہ کر لیں. میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوں, آپ ہفتے میں 2 کلاسیں رکھیں, میں فی سبیل اللہ آؤں گا. آپ کسی اور فزکس کیمسٹری بایو کے ٹیچر کو اکٹھا کریں اور یہاں ان کو بٹھائیں. ہم 10 دنوں کی ایکسپیریمنٹ کلاسیں کرتے ہیں. آپ کے کپس کا توڑ ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں نا کپس کی کتنی فیس ہے جی ایک میٹرک کے بچے کی؟ سر 9000. تو 9000 مسیح تھی دو سر ہیں جی. سر کپس کے آپ کے محلے کے سارے بچے کپس کے معیار سے بھی زیادہ پڑھیں گے, آپ 9 نہ دیں, صرف 3000 دے دیں. ٹھیک ہے نا سر. 40 بچے بھی اکٹھے کر لیں تو کتنے بنے؟ 1,20,000. تے لوگوں نو دیو پڑھان 4 5 کلاساں, اس مسجد دا کوئی ثواب ملے, انہوں ادھے بانیاں نو ثواب ملے, ایتھے دین دا کام ٹرے. سر آپ کے بچے نماز پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے, گمراہی سے بچ جائیں گے, صحت ٹھیک ہو جائے گی, وقت پہ سوئیں گے, وقت پہ اٹھیں گے. آپ اپنی زکاتیں دیں, صدقے دیں, کمیٹیاں بنائیں, اس نظام کو آگے لے کر چلیں. دیکھتے ہیں دنیا کا نظام کیسے نہیں بدلتا. لیکن جی کون تسی ہون بدلیں ٹورے ہو, اینج نہیں ٹورنا, ایسے نہیں بدلنا, کچھ کرنے سے بدلے گا. انقلابی سوچ اور انقلابی قدم اٹھانے سے معاملات آگے چلیں گے, ادروائز نہیں چلیں گے. کسی دوست کا اور کوئی سوال ہو جی؟ آپ سے سوال تھا, آپ نے بتایا کہ نماز جنازہ کے غائب آنا کے بارے میں, ہاں, کہ جو شرطیں سرکار کی رحمت پوری کی وہ اگر آپ پوری کریں تو اس میں سے آپ نے یہ بھی بتایا کہ سرکار اپنی نبوت کی طاقت سے ان کے پاس چلے گئے. جی آج کل کے تو ہم لوگ تو نہیں جا سکتے نا. ہاں جی جی, یہ دوسرا جواب تھا. تو پہلا جواب یہی تھا جو ابھی بھی آج بھی وہی شرط ہے کہ اگر وہاں پر کوئی مسلمان, اگر وہاں پہ کوئی مسلمان جنازہ پڑھنے والا اس کا نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے, ورنہ ایک بھی پڑھے گا تو کافی ہو جائے گا, ایک بھی نہیں ہے اور اس کو انہوں نے ویسے ہی پھینک دیا ہے, آپ کو پتہ چل گیا ہے, تو آپ اس کا جنازہ پڑھ دیں. جنازہ پڑھنا جائز. اور کو کنفیوژن آپ کلیئر ہو گیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ بیٹا ایک میں نے مثال دی ہے چھوٹی سی, وہاں پر نہیں جا سکتے تو ہمارا آپ یہاں پڑھ لیں, جانے کی ضرورت ہی نہیں, جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ یہاں پر پڑھ لیں. میں نے ایک مثال دی ہے, آپ اسلام کی 50 مثالیں اپنے طرز استدلال اور بیان پہ آپ یہاں پر سامنے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. میں جی بیٹا, ہاں 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 بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ حضور غوث پاک کی کتاب میں رفع یدین کرنا لکھا ہوا ہے, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جتنے بھی امام ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, مالک, احمد بن حنبل, سارے سنی امام ہیں. یہ سارے سنی ہیں, یہ سارے اہل سنت والجماعت ہیں. وہ اس امام کے قائل ہیں, پیروکار ہیں. ہم عشق و محبت میں ان کی پیروی کرتے ہیں. اللہ نے ان کو ولایت میں مقام دیا ہے. ہم کبھی نہیں کہہ رہے کہ وہ رفع یدین کرتے تھے تو غلط ہیں, یا جو رفع یدین اب کرتا ہے وہ جہنمی ہے. بھائی وہابی ہونا اور رفع یدین کرنا ہو رہے, یہ بھی گل ذہن میں رکھو. ٹھیک ہے نا. عقائد اور ہونا یہ اور بات ہے, رفع یدین کرنا نہ کرنا یہ اور بات ہے. ان کو اس کے ساتھ نہ ملائیں کہ فلاں مذہب رفع یدین کرتا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ایسے. بھائی اس کی عقائد میں اور رفع یدین میں فرق ہے. وہ 2 چیزوں کو اپنی ذات میں لیے بیٹھا ہے. رفع یدین صرف کر لینا اور کسی امام کی پیروی میں چلے جانا یہ قباحت نہیں ہے, لیکن قباحت کسی اور کام میں جن کو ملا لیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جہاں آپ رہتے ہیں آپ اس امام کی پیروی کریں. بھائی تو نواں پنڈ اور نواں ٹرینڈ کھولنے کی لوڑ ہے. بھائی جہاں لوگ رہتے ہیں اسی طرح بن کے رہیں. بھائی وہ آج سے آباء و اجداد جو چلتے آئے وہ سارے ہی غلط تھے, ورنہ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں غلط تھے. میرا ایک انتہائی قریبی بلڈ ریلیشن والا رشتہ دار, اس کے ایک قریبی بزرگ فوت ہو گئے.
ان کے ساتھ تعزیت کرنے والا ان کا بہنوئی باہر تھا، وہ فوتگی پہ وقت پہ نہیں پہنچ سکا. وہ جب مہینے بعد آیا تو اس نے کہا بزرگوں واسطے دعا. کہتے ہیں نہیں ایسی نہیں کرتے بات. تو کہتے ہیں آپ کے بزرگ تو کرتے تھے ایسے. کہتے ہیں انہوں نے نہیں پتہ سی جاہل سانا سی کی کری. میں یہ بھی ایک سوچ ہے، ٹھیک ہے نا جی. مطلب یہ ہم نے ہر کام میں سر اپنی اصلاح کرنی ہے اور بیٹھ کے درس لینا ہے، رہنمائی لینی ہے، تو ایک نہ ایک دن ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے. اس لیے اپنا مزاج سر سیکھنے والا بنائیں، کان کھول کے رکھیں، آنکھیں کھول کے رکھیں. کہیں مسئلہ پیش ہو اپنے امام خطیب سے ذکر کریں، اپنے عالم سے ڈسکس کریں، اور پھر آپ معاشرے میں جائیں. لڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے تو علم کی بات کرنی ہے اور لوگوں تک علم کی بات پہنچانی. اللہ تعالیٰ اسماء مبارک کو امن والا فرمائے اور اہل بیت اطہار کی پاکیاں، ان کی خیرات ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمارے گھروں میں دل و دماغ میں ہمیں سکون کی دولت نصیب فرمائے. ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ جو فائنڈنگز ہیں وہ اپنی مینیج کر لیں. کوئی اور کسی کا سوال ہو، کوئی آپ میری گفتگو کے بعد کو بات کرنا چاہیں تو بسم اللہ، تاکہ اصلاح ہو جائے. صاحب بسم اللہ. السلام مصطفیٰ